یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہے ہی نہیں سکے سے. آپ تو یہاں پر آپ مجھے بتائیں سندھ میں کیا ہو رہا ہے؟ بالکل کچے کے علاقے میں، پنجاب کے کچے کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے؟ حکومت بے بس ہے، اپنی عملداری وہاں نہیں قائم کر پا رہی. وہ بھی مسلح جتھے ہیں اور وہ بلندباد اور بڑے کھلے اس سے چیلنج بھی دے رہے ہیں حکومت کو کہ آپ آئے یہاں پر. آپ کے پشاور میں نمسکار دوستو، سواگت آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل ڈیجیٹل ریجیمنٹس میں. جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم لے کر آتے ہیں آپ کے لیے ایک سے ایک لیٹسٹ نیوز. ویسے ہی ایک لیٹسٹ نیوز کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوئے آپ کے سامنے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر یہ نیوز آپ ہمارے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز اس کو فالو کر لیجئے. تو دوستو آپ کو پتا ہے حالات پاکستان کے کیا چل رہے ہیں. غریبی وہاں پر، غریبی تو اور غریب ہوتے جا رہے ہیں، اور امیر ہے وہ بھی غریب ہی ہوتے جا رہے ہیں دوستوں، کیونکہ وہاں پر صرف آرمی ہے وہ پاکستان کو کچا کھا رہی ہے، اور ساتھ میں ان کے ساتھ جو نیتا ہیں جو وہ کھا رہے ہیں ان کو. ابھی آئی ایم ایف کا ریسنٹلی پیسہ آیا ہے، وہ انویسٹ کرنے کے لیے آئی ایم ایف نے ان کو پوری لسٹ دی ہے کہ ان کو کیسے انویسٹمنٹ کرنا ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ آپ کو اور زیادہ ٹیکسز بڑھانے پڑیں گے. کل پاکستان کچھ ٹیکسز کم کرنے کے لیے کوشش میں تھا، لیکن آئی ایم ایف نے بالکل منع کر دیا کہ کوئی ٹیکسز کم نہیں کیے جائیں گے، بلکہ ٹیکسز کو اور زیادہ بڑھایا جائے گا. جیسے پیٹرول ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھا دیا جائے گا، اور گیسز کی قیمتیں اور بڑھا دی جائیں گی. کل ملا کے پاکستان کی جنتا کا خون ہے وہ اور چوسا جائے گا، ان کو اور نچوڑا جائے گا، تب جا کر کچھ آئی ایم ایف کی قسطیں دی جائیں گی. تو دوستو دیکھتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ یہ نیوز ہے، تو آئیے کرتے ہیں نیوز کو سٹارٹ. ایک دو سالوں سے حالات خراب ہوئے، لیکن اگر لاسٹ 2 ویکس کی بات کی جائے تو اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ بڑے حملے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. افغانستان کے ساتھ بھی پاکستان ایئر فورس نے وہاں پہ ایئر سٹرائک کیا ایک ہفتہ پہلے. اس کے بعد پھر یہ والی چیزیں بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے بلوچستان میں، یا بشام کے اندر جو چائنیز کو نشانہ بنایا گیا داسو ڈیم کے لیے، وہ لوگ اسلام آباد سے جا رہے تھے. اب وہ کیا رہا ہے، بہت سارے گروپس ہیں، بی ایل اے ہے، ٹی ٹی پی ہے، جماعت الاحرار ہے، آئی ایس آئی کے ہے، چھوٹے بڑے کافی سارے لوگ ہیں جو آپریٹ کرتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے انٹیلیجنس کیا کمزور ہے، یا انفارمیشن پراپر پاس آن نہیں ہوتی، یا کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اتنے سکسیسفلی اپنی کارروائیاں کرتے ہیں. آج اس پہ بات کریں گے، اور بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویسے تو سینئر انالسٹ ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پہ، نیشنل انٹرنیشنل پہ آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں، لکھتے ہیں، آرٹیکل لکھتے ہیں انگلش ڈیلی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے آئی جی ریٹائرڈ ہیں، لائر بھی ہیں، اور پولیٹکس کے استادوں میں سے بھی ہے. ڈاکٹر سید اختر علی شاہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ مائی شو. بہت بہت شکریہ، بڑے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا بھی. سر ایک تو سٹارٹ کریں گے کیونکہ خیبر پختونخوا کو ایز اے پولیس آفیسر بھی آپ نے لیڈ کیا، اور اس کے ساتھ کیونکہ بلوچستان کا بارڈر ٹچ کرتا ہے، تو انفارچونیٹلی جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو حالات کافی حد تک خراب رہتے ہیں، اسپیشلی 9/11 کے بعد کی اگر ہم بات کریں. بٹ بلوچستان میں بھی کچھ قابو میں نہیں ہے. ابھی یہ جو ریسنٹ ویو ہمیں نظر آ رہی ہے حملوں کی، وہ چائنیز کے اوپر ہو، پاکستان آرمی کے اوپر ہو، یا تربت میں نیول بیس کے اوپر ہو، کیا چیزیں آپ کو ایسی لگ رہی جس کی وجہ سے اتنی تیزی آئی ہے؟ وہ بی ایل اے کر رہی ہو، ٹی ٹی پی کر رہی ہو، آئی ایس آئی کے کر رہی ہو، یا کوئی اور آرگنائزیشن کر رہی ہو یہ رہا ہے کہ ہم جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں اور حکومتی سطح پہ بھی ایک واقعے کو لے کر اس کا تجزیہ کرتے رہتے ہیں، یا چند واقعات کو. بالکل. اور اس مسئلے کو ہم پوری ٹوٹیلٹی میں نہیں دیکھتے، اور اس محرکات کو ہم نہیں دیکھتے جس کی وجہ سے یہ واقعات ہو رہے ہیں. ایک بنیادی وجہ تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے گورننس کی فالٹ لائنز ہیں، اور جب تک وہ بنیادی فالٹ لائنز ٹھیک نہیں ہوں گی، اس قسم کے واقعات ایک شکل میں یا دوسری شکل میں ہوتے رہیں گے. اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہے گا. ہم یہ کہتے رہیں گے کہ پچھلے سال 20 ہوئے تو اس سال 15 ہوئے، صرف اس پہ ہم خوشی مناتے رہیں گے کہ اس سال 5 کم ہو گئے. لیکن جب سے آپ دیکھ رہے ہیں، خاص کر میں
زیادہ تاریخ میں نہیں جانا چاہوں گا، جی لیکن 9/11 کے بعد واقعات ہوتے رہے ہیں، تسلسل کے ساتھ ہوتے رہے ہیں، جی یہاں تک صورتحال چلی گئی کہ متبادل حکومتیں بنی، بالکل بہت سے علاقوں میں حکومت کی عملداری ختم ہو گئی تھی۔ بالکل تو یہ ایک چیز جو ہے بنیادی طور پہ کہ ہمارا آئین پاکستان کہتا ہے کہ اس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور آرٹیکل 5 آف دا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ obedience to the constitution and obedience to law یہ ہر شہری کا فرض ہے۔ اب اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں قانون کی حکمرانی کے حوالے سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہے ہی نہیں سکے سے۔ صحیح آپ تو یہاں پر آپ مجھے بتائیں سندھ میں کیا ہو رہا ہے، بالکل کچے کے علاقے میں، پنجاب کے کچے کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے، جی حکومت بے بس ہے، اپنی عملداری وہاں نہیں قائم کر پا رہی، وہ بھی مسلح جتے ہیں اور وہ بلغبات اور بڑے کھلے اس سے چیلنج بھی دے رہے ہیں حکومت کو کہ آپ آئے یہاں پر۔ بالکل آپ کے پشاور میں 2 قدم کے فاصلے پر متھرا میں کیا ہو رہا ہے، بالکل جی وہاں پر 2 کافور ڈیرے اور میرے خیال میں عیسائی، ان کے درمیان میں کیا ہو رہے ہیں، کھلے ہتھیار، بھاری ہتھیار۔ تو ریاست کدھر ہے، حکومت کدھر ہے؟ بالکل تو یہ جو ہم پہلو تہی کرتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ہمارے سامنے مسئلہ ہوتا ہے لیکن ہم کبوتر کی طرح ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی، بالکل صحیح تو یہ تمام مشکلات وہاں سے بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ اور ایک وقت میں جب ہم نے مذہبی کارڈ کو خود استعمال کیا بطور پالیسی، بالکل یہ اس کا بھی ایک نتیجہ ہے۔ ایک سیکنڈ تو جب تک ہم ایک بنیادی تبدیلی نہیں لائیں گے، ایک پورا پیراڈائم شفٹ نہیں ہوگا، تو اور جب تک مذہبی کارڈ ہم استعمال کرتے رہیں گے، وہ چاہے جس زمرے میں بھی ہو، اس قسم کی ذہن یہاں پر بنیں گے، ان کے نام بدلتے رہیں گے، جی ذہن ایک ہی ہے۔ تو جب تک آپ ایسے اقدامات نہیں اٹھائیں گے، جیسے ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا 20 جی بالکل لیکن اس پر کتنا عمل درآمد ہوا؟ کاغذوں پہ تو ہم بڑے فریزز اچھے لکھ لیتے ہیں، آئین میں بھی لکھ دیا، اینٹی ٹیررزم ایکٹ بھی ہے، انویسٹیگیشن فار فیئر ٹرائل ایکٹ بھی ہو گیا، ہر قانون ہم بناتے رہتے ہیں، اصل چیز عمل درآمد کی وہ نہیں۔ اور میں حال کی بات کروں گا، ابھی جو وزیرستان میں واقعہ ہوا جی اس میں ہمارے کرنل صاحب شہید ہوئے، بالکل بالکل دوسرے ہمارے جوان شہید ہوئے، اس کا رد عمل بھی ہوا، پھر ایران کے ساتھ جو ہوا اس کا رد عمل ہوا۔ تو اسے یہ ہوا کہ یہ ایشوز ایک فوکس میں تو آ گئے لیکن ختم نہیں ہوئے۔ بالکل پھر قندھار میں یہ واقعہ ہوا، بالکل اب روس میں ہو گیا، جی روس والے تو 4 بندے پکڑ لیا عدالت میں، وہ کہہ رہے یہ یوکرین ہے، لیکن جو BBC اور دوسرے ذرائع ابلاغ ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، جی وہ اس کو باندھ رہے ہیں داعش سے، اور داعش نے دعویٰ بھی کر دیا ہے۔ تو اس وقت جو ہم چیلنجز ہیں 3 قسم کی ہے، ایک طرف تو بلوچستان نیشنل آرمی ہے بالکل یا لبریشن آرمی ہے، مجید بریگیڈ ہے بالکل جو کہ ٹارگٹ کر رہے ہیں چائنیز کو بھی، بالکل اور جو پہلے سے واقعہ ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے یہ چائنیز کے ساتھ ہمارے صوبے کے اندر ہی ہوا تھا، جی
تو اس کے ताने बाने भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी 2021 में दासू के ही वो बस को निशाना बनाया गया था। जी हाँ। फिर जो बाजवड़ में वाकया हुआ जमात इस्लाम का, वो दाइश के साथ जोड़ा गया और दाइश ने दावा भी किया। तो और ये अब इसमें ये चूंकि चीन की बस थी, लेकिन एक बात हमें जो है ये जरूरी है कि जब आप मैंने कहा फॉल्ट लाइन्स की बात की, तो जब आप ये तस्लीम कर लोगे यार मेरे यहाँ भी मेरे घर के अंदर भी फॉल्ट लाइन है, तो तब फिर आप सही हिकमत अमली बना सकते हो। जब यह तस्लीम करो कि पहले ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं और क्यों खड़े हैं, एग्जैक्टली, और कहाँ जाना चाहते हैं और कैसे जाएंगे, तो तब आपकी हिकमत अमली सही बनेगी। अब ये चीन वाला वाकया हम लेते हैं जो अभी हाल में हुआ शाम में। अब ये बस चली थी इस्लामाबाद से, जी बिल्कुल, शाम पहुंची, हमला हुआ। तो ये क्या जाहिर करता है, ये जाहिर करता है कि जो तंजीम भी इस पे मुलविस है उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन थी और उनका आपस में रबत था एक नेटवर्क के जरिए कि इस्लामाबाद से जब चले तो उन्होंने बेशाम वाले को इत्तला दी और ये भी कि उसका या ताक़ुब कर रहे थे और साथ साथ बता रहे थे कि बस यहाँ पर पहुंची। तो जब बस वहां, तो देखा दोस्तों आपने कैसे पाकिस्तान की जनता परेशान हो चुकी है और टैक्सेज जो उनके साथ में और ज़्यादा बढ़ा के दिए जा रहे हैं, तो वो कैसे चुकाएंगे, वो पहले से ही परेशान है क्योंकि इनकम उनकी पहले ही नहीं है। जो इनकम का जो थोड़ा बहुत कुछ पैसा आता है आईएमएफ उनको देता है कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए या डेवलपमेंट करने के लिए, वो वहाँ के नेता अपनी जेब में डालते हैं और वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं और अपना बढ़िया से जीवन जीते हैं। इसलिए पाकिस्तान की ज़्यादा जनता ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ राजनीति के अंदर जाना चाहती है या फोर्स के अंदर जाना चाहती है, क्योंकि आर्मी का ही जो रोल है मेन है पाकिस्तान में। डेमोक्रेसी तो वहाँ पर जीरो है, वहाँ पर सिर्फ तानाशाही चलती है दोस्तों जी, क्योंकि जो भी वहाँ पे पीएम है, सीएम है, जो भी कोई मेन वहाँ पर होता है वो सारे के सारे आर्मी के हाथ की कठपुतली होती है। तो दोस्तों ये न्यूज़ आपको कैसी लगी आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।